ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے اسرائیل، ایران، امریکہ کا جو وار چل رہا ہے اس کے اپڈیٹس، اس کی کچھ وائرل ویڈیوز، جو ہنگامہ خیزیاں ہیں، جو ایک دوسرے پر دھمکیاں چل رہی ہیں، اور ڈیمونا جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، وہاں پر جو حملے ہوئے اور اس میں جو ہلاکتیں ہوئیں، اس میں کتنے سائنٹسٹ ہلاک اور جہنم واصل ہو گئے، ویڈیوز کے حوالے سے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، اس وقت سب سے پہلے ایک ویڈیو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ INN ایران نیشنل نیوز کی جانب سے یہ ویڈیو شیئر کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اس وقت میزائل گر رہا ہے مختلف وار ہیڈ لے کر کے، یہ اسرائیل کی کوئی معمولی بستی یا کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ اسرائیل کا ڈیمونا ایریا ہے، جس پر جو ہے ایران نے ایک میسیو میزائل اسٹرائک کیا، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہاں موجود نیوکلیئر سائنٹسٹ مختلف، جن کی تعداد کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ جہنم واصل ہوئے، بلکہ نیوکلیئر فیسلٹیز کو بہت بڑا ڈیمیج کیا، ہیوی ڈیمیج کیا گیا، اور اس میں کئی سارے ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور اس کے دھماکے کی دھواں اور اس کی آگ بستی کے آس پاس پھیل گئی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور رپورٹ چیک کر رہا تھا، اس رپورٹ کے تحت بھی یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ جو حملے ہوئے ڈیمونا میں، اس کی یہ مختلف تصویریں بھی ہیں، اور ہو کا عالم ہے، جنگ عروج پر ہے، شدت آ چکی ہے۔ غازہ کی پٹی میں مہینوں تک تباہی کی جو ہولناک مناظر ہم لوگ دیکھ رہے تھے، وہ اسرائیل کے عراد، تل ابیب اور بھی بہت سارے مختلف شہروں میں ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل کی وجہ سے وہی تباہی کا منظر ہے۔ ڈیمونا کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ نیگیو نیوکلیئر ریسرچ سینٹر کے قریب واقع ہے، جسے اسرائیل کے جوہری پروگرام کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حملے کو صرف فوجی کارروائی نہیں بلکہ ایران کی طرف سے جواب حملہ قرار دیا گیا۔ اس سے چند گھنٹے قبل امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے نتنز جوہری پلانٹ پر حملہ کیا تھا، جس کے جواب میں جو ہے ایران نے یہ بہت بڑا حملہ کیا۔ ایرانی حملوں کا خوف ایسا ہے کہ اسرائیلی جان بچانے کے لیے بنکروں پہ جو ہے اس وقت پناہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ عراد شہر میں جو حملہ ہوا، اس میں 116 افراد زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اسرائیلی وزارت صحت نے باقاعدہ اس کی تصدیق کی ہے کہ اس میں شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں، اور ڈیمونا میں 64 افراد زخمی ہوئے۔ کثیر منزلہ رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں، اگر اسرائیلی وزارت صحت اس بات کو مان رہی ہے کہ ڈیمونا میں جو اور عراد شہر میں جو حملے ہوئے کل رات، اس میں اگر 180 افراد کے مرنے کی یا زخمی ہونے کی اقرار ہو رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد حد سے زیادہ ہے، اور اس حد سے زیادہ تعداد کو چھپانے کے لیے کوئی تعداد سامنے لائی گئی ہے۔ یہ ناظرین گرامی، یہ تباہی کا منظر ہے۔ اب دیکھیں ایکسپریس نیوز کے ذریعے سے شیئر کی گئی اس ویڈیو کو، جس میں بنکرز میں پناہ لینے کے لیے کس طرح کھینچا تانی ہو رہی ہے، جگہ کی تنگی ہو چکی ہے۔ اس وقت بنکر ہی اسرائیل کا سب سے سیفسٹ اسپاٹ بن چکا ہے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو لوگ غازہ پٹی کے معصوم بچوں کی شہادت پر، ان کے کٹ کر گرنے والے ہاتھوں پر جو ہے وہ مسکراتے تھے، ریل بناتے تھے، ان کی حالت ایسی ہے کہ پیاسے، بھوکے،
پانی نہیں ہے، بنکروں میں چھپنے پر مجبور ہے، یہ درندہ صفت اور دنیا کی سب سے بھیانک اور خطرناک دہشت گرد قوم۔ ناظرین گرامی، ایک اور ویڈیو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تباہی کا کیا جو ہے اس وقت اسرائیل کے حالات ہیں۔ اکثر ویڈیوز الجزیرہ انگلش کی جانب سے شیئر کی جا رہی ہیں تو کچھ دیگر جو ہے وہاں کے مقامی لوگوں کی جانب سے۔ اس میں دیکھیں الراد شہر پر برسنے والے جو ہے میزائل کا سلسلہ وار، کسی بھی میزائل کو اس وقت ان کا سسٹم نہیں روک رہا ہے۔ اسرائیل کو جس دفاعی سسٹم پر غرور تھا، پوری دنیا کو دکھا دکھا کر کے یہ کہتا تھا کہ پوری دنیا میں اگر سب سے محفوظ اگر کوئی ملک ہے تو اسرائیل ہے، ہماری فضا میں جو ہے کوئی بھی نہیں آ سکتا، ہماری فضا میں آنے والی ہر چیز کو ہم مار گرانے کا دعویٰ کرنے والوں کے آسمان اس وقت اس طرح سے جو ہے بے محفوظ ہو چکے ہیں کہ جو ہے ایران جب چاہے، جہاں چاہے، جس علاقے میں چاہے، کنٹینیوسلی دسیوں کی تعداد میں بیک وقت میں جو ہے اس وقت جو ہے میزائل داغ رہا ہے، اور وہ بھی ایسے میزائل جن میزائل جو ہے 10 15 مختلف وار ہیڈز لے کر کے آتے ہیں اور پھر جو ہے اسرائیل کے دفاعی سسٹم کو چکما دے کر کے جو ہے وہ ان کے بستیوں میں ٹارگٹ کو جو ہے پہنچتے ہیں اور پھر جو ہے پوری بستی تباہی کا منظر پیش کرتی ہے۔ تو ایسے کئی سارے ویڈیوز ہیں ناظرین گرامی۔ ایک اور ویڈیو ہے ناظرین گرامی، دیکھ لیجئے گا، ساؤتھرن اسرائیل کی الجزیرہ انگلش نے اس کو شیئر کیا ہے کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے تل ابیب کے شہر میں اس وقت جو ہے حملے ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ویڈیوز اس وقت تل ابیب کی اور مختلف علاقوں کی تباہی کی سامنے آ رہی ہیں ناظرین گرامی۔ اس سے صاف اور واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ایران کسی بھی صورتحال میں اس وقت جو ہے ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ خبر امریکہ کے کتنی بڑا نقصان ہوا ہے اس کی ایک رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نیوز 18 نے بھی اس کو شیئر کیا ہے، اس کی تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ خود کو دنیا کا سب سے بڑا فوجی حکمت عملی داں کہنے والا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایسے گہرے صدمے میں ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ 2025 میں آپریشن سندور کے دوران ہندوستانی طیاروں کی گرائے جانے کو لے کر بڑے بڑے دعوے کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ اب اپنے ہی طیاروں کے گرنے پر خاموش ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہی امریکہ نے مجموعی طور پر 16 فوجی طیارے کھو دیے۔ یہ تو آفیشیل رپورٹ ہے، جبکہ ایران کے مختلف جو ہے چینلوں کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے تو جو فوجی طیارے مار گرائے ہیں اس کی تعداد تو 50 سے زائد ہیں۔ اب اگر وہ آفیشیل رپورٹ پر بھی یقین کر کے چلتے ہیں ہم، جس میں F-35 جب سے مضبوط لڑاکا طیارہ کہتے ہیں، اس میں 4 کی تعداد میں گرائے گئے، 12 MQ-9 ریپر جس کو کہا جاتا ہے وہ ڈرون شامل ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ان تمام تعداد کے اگر بجٹ کا اندازہ لگایا جائے تو 5000 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے اس وقت۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں امریکی اڈوں پر ہوئے حملوں کا ابھی تک نقصان شامل نہیں ہے۔ اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کی پول کھل گئی ہے کہ جو دوسرے علاقوں پر مار گرائے جانے والے جو ہے طیاروں کی تو تعداد یاد رہتی ہے، لیکن اب اس کے اپنے ہی طیارے جو ہے وہ بے وزن ہو چکے ہیں، ان کی کوئی وقعت دنیا کے دفاعی سسٹم میں اس وقت نہیں ہے، تو ان خبروں کو چھپا رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب آئیے دوسری خبروں کی کچھ ویڈیوز کے حوالے سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو آئے گی، یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ انڈین آئل ٹینکر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایران کو چینی یوان وہاں کی کرنسی میں دے کر کے اس وقت جو ہے آبنائے ہرمز سے یہ کشتی گزر رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہے اب باقاعدہ آبنائے ہرمز پر ایران کا پوری طرح سے قبضہ ہو چکا ہے، جبکہ خود امریکہ نے اس بات کو لے کر کے کہا تھا، 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا، ڈیڈ لائن دیا تھا ایران کو، اور کہا تھا کہ
جو ہے اگر نہیں ہوا تو پھر جو ہے ہم پاور پلانٹس پر حملہ کریں گے، یعنی آبنائے ہرمز اگر دنیا کے لیے ایران نے نہیں کھولا، اور یہ جو ڈیڈ لائن ہے وہ ابھی وہ ختم ہونے کے لیے کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں۔ اس بیچ ٹرمپ نے تازہ ٹویٹ بھی کیا، اس نے لکھا کہ اگر نرم لہجے میں کہا جائے تو طاقت کے ذریعے امن کا قیام۔ تو 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دی تھی، تو جو منگل کی صبح ختم ہو رہی ہے، تو خطے میں توانائی کی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں اس کا جواب دیا، وہ کہا کہ ایران کو نقشے سے مٹانے کا وہم دشمن کی مایوسی کی عکاس ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز سب کے لیے کھلی ہے سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے ہمارے خلاف جارحیت کی ہے۔ ایران میدان جنگ میں بے بنیاد دھمکیوں کا سختی سے مقابلہ کریں گے۔ اس درمیان میں ناظرین گرامی، اس وقت ایک آپ کو ویڈیو نظر آئے گی، وہ جیسے کہ IRGC کی جو ہے اس کی ترجمان، جو ہمیشہ سے میں ان کے تفصیلات، یہ پورے فوجی کارروائی کیا ہوئی، کیا نقصانات ہوئے، اس کی تفصیلات سناتے ہیں۔ انہوں نے ری ایکشن کے طور پر اب جو ہے دھمکی دی ہے کہ اگر ہمارے پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے تو ہم دو طرح کی کارروائی کریں گے۔ ایک کارروائی یہ ہوگی کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اسٹرائٹ آف ہرمز یعنی کہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیں گے۔ دوسرا، جو سمندر کے نیچے آپ لوگوں نے انٹرنیٹ کے بڑے بڑے انٹرنیٹ کا ایک ایسا کنیکشن ہوتا ہے جو پوری دنیا کو جوڑتی ہے، اس کو کٹ کر دیں گے۔ اگر اس کو کٹ کر دیا اور ایران اس پر حملہ کرنے میں کامیاب ہوئی، اس سے پہلے بھی یمن میں حوثیوں نے اس طرح کی دھمکی دی تھی کہ اگر زیادہ حملے شروع ہوئے تو ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے۔ اب ایران بھی وہی کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یعنی آپ جیسے کریں گے۔ آپ نے ہماری نیوکلیر پاور پلانٹ پر حملہ کیا تو ہم نے جو ہے ڈیمونا کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب اگر آپ ہمارے پاور پلانٹ کو نشانہ بناتے ہیں تو پھر ہم بھی وہی کریں گے۔ ایک تو آبنائے ہرمز ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے اور کسی بھی ملک کو وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے، جس سے دباؤ بڑھ جائے گا عالمی سطح پر۔ اور دوسرا، سمندر کے تہہ میں جو اس وقت انٹرنیٹ کی جو تاریں بچھی ہوئی ہیں اس کو نقصان پہنچائیں گے، اور اس سے پوری دنیا کا اقتصادی اور عالمی بینکنگ کا نظام ہے وہ تہس نہس ہو جائے گا۔ اور جب عالمی بینکنگ کا نظام تہس نہس ہو جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ ہر ملک اس سے متاثر ہوگا، اور پھر ہر چھوٹے سے لے کر بڑا شہری اس سے متاثر ہوگا۔ تو ایران کی اس وقت کی جو جنگی حکمت عملی چل رہی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کو جو گھٹنے پہ لانے کے لیے انہوں نے جس طرح کے اس وقت پلان بنایا ہے، جنگی حکمت عملی جو اپنائی جا رہی ہے، واقعی میں جو ہے ناظرین گرامی قابل تعریف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایسا ہوگا تو اس کا جواب یہ ہوگا، اس کا جواب یہ ہوگا، اس کا جواب یہ ہوگا۔ ان کے آئل کے ریفائنریز پر حملہ کیا گیا ایران، تو ایران نے واپس جواب میں جو تباہی اس وقت مشرق وسطیٰ میں مچائی ہے، عرب ممالک میں جہاں جہاں پر بھی جو ہے امریکہ اور اسرائیل کو فائدہ پہنچانے والے آئل ریفائنریز تھے، یا اس کو جس طرح تباہ کیا گیا وہ ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اس وقت میں جو ہے آبنائے ہرمز کے حوالے سے آنے والی یہ خبر آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے، متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں ایک بیلسٹک میزائل کو فضائی دفاعی نظام نے کامیابی سے تباہ کر دیا، اس کی خبر آ رہی ہے، لیکن اس کا ملبہ زمین پر گرنے سے ایک ہندوستانی شہری کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب دفاعی نظام نے میزائل کو فضا میں ہی روک لیا۔ ملبہ الشوامیخ کے علاقے میں گرا، جس کے نتیجے میں ایک ہندوستانی شہری کو معمولی چوٹیں پہنچنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ادھر ریاض پر میزائل حملہ ناکام کیے جانے کی خبریں ہیں۔ سعودی فضائی دفاع نے متعدد ڈرونز بھی مار گرائے، یہ خبر آ رہی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے اتوار کے روز بتایا کہ فضائی دفاعی نظام نے دارالحکومت ریاض کے اوپر ایک بیلسٹک میزائل کو فضا میں تباہ کیا، جبکہ 2 دیگر میزائل غیر آباد علاقوں میں جا گرے۔ 15 ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ابھی ڈرونز ایران نے بھیجے،
یا امریکہ اور اسرائیل کی اپنی جو ہے درندگی ہے، ان کی جو ہے ایک دوسرے کو لڑانے کی پالیسی ہے، وہ کہا نہیں جا سکتا۔ ادھر ناظرین گرامی ایک اور ویڈیو جو اس وقت دبئی سے آ رہی ہے، میں وہ آپ لوگوں کو سامنے دکھانا چاہتا ہوں کہ دبئی جو کہ صبح سے شام تک سیاحوں کا علاقہ مانا جاتا تھا، اور وہ جو ہے سیاحوں کا علاقہ اب جو ہے پورا ہو کا عالم ہے، ہر طرف جو ہے خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ سب سے زیادہ سیاحوں کا وہ علاقہ ہے دبئی کا، جو اس وقت جو ہے آپ لوگوں کو یہ خاموش شہر کا نظارہ پیش کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی اس کو آپ دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی ایک اور ویڈیو ہمارے سامنے اس وقت آئی ہوئی ہے، اور یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایران میں کس طرح سے جو ہے اس وقت اسٹرائک کے بعد تباہی کا منظر ہے، الجزیرہ نے پیش کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ایران کی ہیلتھ منسٹری نے جو US اسرائیلی وار میں جن لوگوں کے ہلاکتوں کی بات کہی ہے، جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1,500 سے زیادہ ہے، اور لگاتار آج بھی بہت بڑے حملے اس وقت جو ہے کیے گئے ہیں ایران پر۔ ناظرین گرامی ایک اور ویڈیو اس وقت میں آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دو جرنلسٹ ہیں، IREB نیوز کے حوالے سے یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی ہوئی ہے۔ اسٹریٹ آف ہورمز پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا ہے، کشتیاں وہاں سے جا رہی ہیں، اس طرح کا دعویٰ کرنے والے کے لیے یہ تصویر اور یہ ویڈیو دکھانا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے آبنائے ہرمز میں دنیا بھر کی مختلف بڑے بڑے آئل ٹینکرز، آبی جہازیں اور مختلف کارگوز کے جہاز جو ہے وہ اس وقت جو ہے پرمیشن لینے کے لیے قطار در قطار کھڑے ہیں، اور اگر ان کو وہاں سے گزرنا ہے، ان چند ممالک کے جو ممالک اس وقت براہ راست حصہ لے رہے ہیں ایران کے خلاف، جو ممالک حصہ نہیں لے رہے ہیں ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ چائنا کے کرنسی میں جو ہے وہ یہاں پر ٹیکس ادا کریں اور پھر وہاں سے وہ گزر جائیں۔ اسی کی تفصیلات یہ دو نامہ نگار آبنائے ہرمز میں ایک کشتی پر ہو کر کے سوار ہو کر کے امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو وہ جھوٹا ہے، یہاں سے اب جو بھی کشتی گزرے گی اس کو چائنا کرنسی میں ٹیکس ادا کر کے جانا ضروری ہوگا۔ ناظرین گرامی ایک اور ویڈیو اس وقت الجزیرہ کی جانب سے شیئر کی گئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت آپ دیکھیں گے تو ایران نے جو اس وقت تیاری کر رکھی ہے جنگ کی، اور جن مدتوں سے کر رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ ویڈیو اس وقت آپ دیکھیں گے تو یہ انڈر گراؤنڈ میزائل کی ہے، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں میزائل رکھے گئے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ زمینی طور پر انڈر گراؤنڈ ہے یا کہیں سمندر یا کسی دریا کے اندر میں انڈر گراؤنڈ بنا کر کے اس کو رکھا گیا ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے اس ویڈیو کے حوالے سے کہ ہم نے ابھی تک اپنے طاقت کا مظاہرہ کہاں کیا ہے، کباڑ میں گرے ہوئے کچھ میزائل کو ہم نے داغا ہے، تو صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اگر اصلی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے تو آپ کیا کہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل، بلکہ آج 24-12 گھنٹے کے اندر ہی، کل رات کا ہی کہا جا سکتا ہے کہ ایران کے ایک بہت بڑے وزیر نے اس بات کا دعویٰ کیا میڈیا میں آ کر کے، رشیا کے، کہ ایران کے پاس میزائل کی جو طاقت ہے وہ پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر سکتے ہیں، اتنی تیاری انہوں نے کر رکھی ہے، ایران کو ہلکے میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ بہرکیف ناظرین گرامی یہ کچھ تفصیلات تھیں جو اس وقت میرے سامنے تھی تو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔